السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، تعلیم تعلم چاروں میں آپ کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کہاوت یا ضرب المثل سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہاوت کسے کہتے ہیں۔ تو جب کسی لمبی بات یا خیال کو وضاحت سے نہ کہتے ہوئے چند لفظوں یا فقرے یا مختصر سے جملے میں ادا کر دیا جاتا ہے تو ایسے فقرے یا جملے کو کہاوت یا ضرب المثل کہا جاتا ہے۔ کوئی بات کہنی ہو تو بہت لمبی بات نہ کہتے ہوئے اور بہت زیادہ وضاحت نہ کرتے ہوئے مختصر سے الفاظ میں اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، اسی کو کہاوت کہتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی آدمی بھوکا ہو اور تو اس کو کسی کام میں جی نہیں لگتا، اور اللہ کی عبادت اور خدا کی عبادت بھی کرنی ہو تو بعض مرتبہ بھوکے انسان سے عبادت میں بھی دل نہیں لگتا۔ تو اسی بات کو ایک کہاوت میں یوں کہا گیا، بھوکے بھجن نہ ہوئے، یعنی بھوکے پیٹ عبادت نہیں ہو سکتی، بھجن بھی نہیں گایا جا سکتا۔ تو اتنی لمبی بات نہ کہتے ہوئے بھوکے بھجن نہ ہوئے کہہ دیا جائے تو اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھوک کی حالت میں انسان عبادت بھی صحیح طور سے نہیں کر سکتا۔ تو اسی کو کہاوت یا ضرب المثل کہا جاتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بھی بات میں زور پیدا ہوتا ہے، اثر پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہاوت کا استعمال کر رہا ہے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، تعلیم یافتہ آدمی، اور اس کی بات کو آپ توجہ سے سنیں گے۔ تو آپ نے اس سے پہلے محاورہ اور روزمرہ پڑھا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کی، تو آپ نے دیکھا کہ وہ مکمل جملے نہیں ہوتے، لیکن ضرب المثل یا کہاوت یہ مکمل بامانہ جملے ہوتے ہیں۔ یعنی اس میں جو الفاظ اس میں جو جملہ ہوتا ہے وہ مکمل بھی ہوتا ہے اور بامانہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ضرب الامثال یا کہاوتیں جو ہیں یہ مکمل جملے ہوتے ہیں، لیکن محاورے اور روزمرہ یہ مکمل جملے نہیں ہوتے۔ لیکن کہاوت کی ایک خاص بات یہ ہے، جیسے آپ محاوروں کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی کہاوتوں کا معاملہ ہے کہ کہاوت کو کسی نہ کسی بات کے بعد استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کہاوت استعمال کر رہے ہیں تو پہلے کوئی بات یا کوئی خیال آپ کو پیش کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر آپ کہاوت کا استعمال کریں گے۔ اور پھر کہاوت کہاں استعمال ہونی چاہیے اس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے کہ ہم کہاوت کو کس موقع پر استعمال کریں، تو یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ تو اب جیسے یہاں پر چند مثالیں دی ہوئی ہیں، 3 کہاوتیں آپ کو دی ہوئی ہیں۔ ابھی دلی دور ہے، ہنوز دلی دور است۔ تو یہ یہ کہاوت کا استعمال کب ہوتا ہے، اس کہاوت کا استعمال کب ہوتا ہے کہ جب بہت سا کام باقی رہ گیا ہو یا مقصد پورا ہونے میں دیر ہو۔ یعنی آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور ابھی اس کام کا کچھ حصہ ہوا ہے اور وہ بہت سا حصہ باقی ہے، اور کوئی آپ سے کہے کہ آپ تو یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ اس وقت کہتے ہیں کہ ہنوز دلی دور است، یا ابھی دلی دور ہے، یعنی ابھی تو بہت سارا کام باقی ہے، ابھی کام مکمل نہیں ہوا، ابھی مقصد حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ کہاوت اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کام ابھی بہت زیادہ باقی ہو، مقصد حاصل نہ ہوا۔ اسی طرح سے دوسری کہاوت دی ہوئی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہی حاوی ہوتا ہے، اسی کا راج چلتا ہے۔ تو اب یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس آپ اس وقت استعمال کریں گے جب آپ کو یہ بتانا ہو کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اسی کا زور چلتا ہے، وہی غالب رہتا ہے، وہی چھایا رہتا ہے۔ تو اس کو بتانے کے لیے، اس خیال کو بتانے کے بعد پھر آپ اس کہاوت کا استعمال کریں گے۔ آسمان سے گرا، اب تیسری کہاوت یہاں دی ہوئی ہے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ تو یہ کب استعمال کرتے ہیں؟ اگر کوئی ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں پھنس جاتا ہے تو اس وقت یہ کہاوت استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ کہاوت آپ نے سنا بھی ہوگا، یہ کہاوت سنی ہوگی آپ نے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اگر اپنی ایک مصیبت سے نکلنے کے بعد دوسری مصیبت کا تذکرہ کرتا ہے تو اس وقت یہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا وہ کہاوت استعمال کرتا ہے۔ تو کہاوت جو استعمال ہوتی ہے وہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی بات یا کوئی نہ کوئی خیال ہوتا ہے، اس کے بعد کہاوت پیش کی جاتی ہے۔ یہاں کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں، جیسے 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، یعنی خوشی جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے آتی ہے، پھر غم آ جاتے ہیں، اور
اس وقت یہ کہاوت استعمال کی جاتی ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، مان نہ مان میں تیرا مہمان، یہ کہاوت اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کوئی بغیر بلائے کسی کی بات میں دخل دیتا ہے اور بیچ میں ٹپک پڑتا ہے، تو اس وقت مان نہ مان میں تیرا مہمان استعمال کیا جاتا ہے۔ بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بنا، یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہو اور اس کو لالچ دے رہا ہو، اس کو للچانے کی کوشش کر رہا ہو، تو سامنے والا یہ کہے کہ اگرچہ میں آپ سے مرتبے میں کم ہوں یا آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن میں آپ کے دھوکے میں نہیں آنے والا، میں جیسا ہوں ویسا ہی بھلا ہوں۔ تو جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ کہاوت استعمال کی جاتی ہے، بخشولی بلی چوہا لنگورا ہی بھلا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، جب کسی کو کوئی کام نہ آتا ہو اور اس کے لیے وہ بہانے بنا رہا ہو، اس وقت یہ کہاوت استعمال ہوتی ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ گڑ کھا کے گلگلوں سے پرہیز، جب کوئی آدمی بڑی برائی کی فکر نہ کرے اور چھوٹی برائی کا خیال رکھنے لگے، تو اس وقت یہ کہتے ہیں گڑ کھا کے گلگلوں سے پرہیز۔ اس طرح سے کہاوتیں استعمال ہوتی ہیں، مکمل جملہ بامعنی جملے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کہاوتیں ہیں اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پہلے کوئی بات یا خیال پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہی کہاوت پیش کی جاتی ہے، اور اس سے سننے میں بھی اچھا معلوم ہوتا ہے، بات میں بھی زور پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے استعمال سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اردو زبان یا کسی بھی زبان میں بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سامنے والا اس زبان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو یہ ہے، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہاوت کا معاملہ۔ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئکن پریس کے آپ آل پہ کلک کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔